جہاں تک نہ پہنچی ہو آوازیں وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو پروگرام حکایات صدق و وفا کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ یہاں جرمنی اسٹوڈیوز سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج یہاں اسٹوڈیوز میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم مولانا عبدالباسط طارق صاحب۔ آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں اور ایک لمبے عرصے سے یہاں جرمنی میں خدمت سلسلہ کی توفیق پا رہے ہیں۔ مولانا، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں ایم ٹی اے کی تمام ٹیم کی طرف سے۔ اس سے قبل کہ ہم دیگر جو موضوعات ہیں ان کی طرف بڑھیں اس پروگرام میں، یہاں پر اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے اپنی پیدائش، اپنا مختصر خاندانی پس منظر جو ہے وہ بیان فرما سکیں تو۔ میری پیدائش 25 فروری 1948 کو ہوئی ہے اور میں اس وقت قریباً 72 سال میں داخل ہو چکا ہوں، 72ویں سال میں داخل ہو چکا ہوں۔ ننہال سے میرا خاندان جو ہے وہ لاہور کی مشہور میاں فیملی خاندان ہے، اور حکیم مرم عیسیٰ صاحب، ان کے والد صاحب میاں چراغ الدین صاحب جو رئیس اعظم لاہور تھے، اور پھر حکیم مرم عیسیٰ صاحب کے چھوٹے بھائی میاں عبدالعزیز صاحب مغل، وہ میرے نانا جان تھے۔ تو انہوں نے خود جا کر بیعت کی اپنے نانا کے ساتھ قادیان جا کر، اور انہوں نے پھر بچپن کے واقعات بھی سنائے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں خود گیا وہاں جا کر اسلام کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، حضور نے ہمیں ایک رات ٹھہرایا، اگلے دن ہم نے بیعت کر لی۔ بعد میں پھر جو گروپ فوٹو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں حکیم مرم عیسیٰ صاحب، محمد حسین مرم عیسیٰ صاحب کی فوٹو حضرت اسلام کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ بھی ہے۔ مولانا، یہ مرحوم عیسیٰ نام کے ساتھ لگانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت بڑے حکیم تھے اور بہت حاذق حکیم تھے، اور سارے ہندوستان میں ان کا شہرہ تھا۔ انہوں نے بقایا حکمت کی بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی ہندوستان کے مختلف شہروں میں جا کر۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ زخمی تھے، ان کو اتار لیے گئے، بے ہوش تھے، ان کے اوپر مرہم لگائی گئی، اور یہ بائبل میں ذکر ہے کہ کوئی ایکودیمس وہ ہائل پریکٹیکل تھا، یعنی کوئی حکیم تھا، اس نے اس کے لیے 10 کلو مرہم جو ہے وہ تیار کی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ میں وہ مرہم تیار کر کے دکھاؤں گا اور اس کا بالکل وہی نسخہ ہوگا، میرا چیلنج ہے کہ یہ وہی مرہم تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں پر لگائی گئی۔ وہ ان کی بہت وسیع مطالعہ تھا، انہوں نے یونانی کتب سے اور پتہ نہیں کہاں سے اکٹھا کر کے مواد اکٹھا کیا، پھر وہی چیز جو تھی وہ جو اس کا مواد اکٹھا کر کے وہ مرہم بنائی، اور یہ دعویٰ کیا سارے ہندوستان میں کیا کہ یہ وہی مرہم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں پر لگائی گئی تھی۔ آپ فوت نہیں ہوئے صلیب کے اوپر، بلکہ آپ بے ہوش تھے، آپ کو اتارا گیا، پھر آپ کو زخموں کو مرہم لگائی گئی۔ انڈین گورنمنٹ نے آپ کے اوپر مقدمہ کر دیا اس معاملے میں؟ ہاں جی۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ انگریز جو آئے تھے ہندوستان میں، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ عیسائیت کو یہاں پھیلایا جائے، ان کو اسٹیبلش کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کسی شخص نے مقدمہ کر دیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، مردے کو مرہم کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کہتا ہے یہ مرہم عیسیٰ وہ ہے جو صلیب سے زندہ اتارے گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صلیب پر فوت نہیں ہوئے، زندہ اترے، تو ساری عیسائیت جو ہے اس کا سارا محل جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ جی بالکل، حضرت مسیح موعود علیہ حضرت مسیح السلام نے یہی تو ثابت کیا۔ تو جزاکم اللہ۔ اس کے اگر بچپن جو ہے اور وقف زندگی خاص طور پر کیونکہ جتنے بھی بزرگان یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ ایک وقف زندگی کی میری عاجزانہ رائے میں 2 پیدائشیں ہیں۔ ایک وہ جو ایک فزیکل پیدائش ہے جسمانی، اور دوسری وہ ہے جو روحانی زندگی میں جب قدم رکھتے ہیں تو وقف زندگی کی دنیا ایک نئی دنیا ہے۔ آپ کو اس کا خیال کیسے آیا اور کیا اس کے اسباب ہوئے؟ اصل میں بات یہ تھی کہ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف زندگی کی تاریخ کی، تو میرے والد صاحب نے خواہش کی تھی کہ وہ بھی زندگی وقف کر دیں اس تاریخ پر، لیکن میرے والد صاحب جو برٹش فوج میں تھے،
برٹش آرمی میں تھے، تو وہاں سے وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکے، وہ پیراشوٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ خدا نے تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اس کو وقف کر دوں گا. یہ ان کا ارادہ شادی سے بھی پہلے تھا. تو والد صاحب کی شادی ہوئی، پھر میں پیدا ہوا، تو میں اصل میں اپنی پیدائش سے پہلے میں وقف تھا. تو وقف نو کی تحریک، وقف نو کی تاریخ اس وقت بھی تھی یہ، اور میں ایک لحاظ سے وقف نو کا بچے مجھے سمجھ لیں، میری پیدائش سے پہلے میں وقف تھا. تو والد صاحب وقت فوقت مجھے کہتے رہتے تھے کہ تم وقف زندگی ہو، اور اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے گھر میں بڑا دین کا ماحول تھا. ہمارے گھر میں نماز سینٹر تھا. علماء ربوہ سے بھی ہمارے گھر میں آتے تھے، مولانا دوست محمد صاحب شاہد اور دوسرے بزرگان جو تھے. شیخ عبد القادر صاحب وہ لاہور کے مربی تھے اس وقت. بچپن سے میرا بزرگوں کے ساتھ جو تھا ہمارے گھر میں، چونکہ جلسے اجلاس ہوتا تھا. اور کمال کی بات ہے، اگر آپ ہمارا گھر کا نقشہ دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح ہم وہاں پر اجلاس کرتے تھے اور کیسے رہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے کہ ہمارا گھر نماز کا سینٹر تھا، تمام اجلاس وہاں پر ہوتے تھے. تو اس طرح مجھے ایک شوق پیدا ہوا. پھر وہاں پر یہ ہمارے جو مربی تھے اسماعیل صاحب، جو وہ آ کے انہوں نے سلائڈس بھی دکھائیں باہر اس علاقے میں آ کے. تو میں ربوہ جاتا تھا قصر سے. ابا جان اللہ کے فضل سے مجھے ہر خدام الانبیاء اور اسفال الانبیاء کے اجتماع پر بچپن سے بھیجتے تھے. تو ربوہ کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ پھر دارالذکر بن گئی. وہاں بھی میں اکثر اوقات ہماری کلاسز ہوتی تھی، میں ہر کلاس میں جاتا تھا. ابا جان ہمیں بھیجتے تھے ہم بھائیوں کو. اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا گھر کا ماحول اور کلاسز میں شرکت، ربوہ بار بار جانا، علماء سے ملنا، پھر علماء کا ہمارے گھر میں آنا، یہ ساری باتیں تھیں جو میری ایک لحاظ سے اندر ہی اندر بحیثیت طفل کے، میں اس کو بچہ تھا، ابھی میں خادم نہیں ہوا تھا، تیاری کر رہی تھی. لیکن میں ذہنی طور پر تیار تھا، اور اس لحاظ سے میرے والد صاحب مجھے تیار کر رہے تھے. اور ہمارے گھر کے ماحول نے مجھے وقف زندگی کی طرف آہستہ آہستہ لانا شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے ابھی تک یاد ہے، میری والدہ صبح صبح قرآن شریف پڑھتی تھی، ابھی تک ان کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. میرے والد صاحب، میرے دادا جان، جب میں ادھر رہتا تھا انارکلی میں، تو پیدائش میری ہوئی ہے بیرون دہلی گیٹ میں، وہ مسجد مبارک تھی. اور ہم میاں چراغ الدین صاحب جو رئیس اعظم لاہور تھے، یہ ان کی حویلی تھی، وہاں پر ہاتھا تھا بہت بڑا. اور حضرت مسیح موعود اسلام دعوت کے بعد بھی اور دعوت سے پہلے بھی وہاں تشریف لایا کرتے تھے. اور ان کا وہ رئیس اعظم لاہور تھے، اور حضرت اسلام کے جو والد صاحب تھے وہ غلام مرتضیٰ صاحب، وہ قادیان کے رئیس تھے. تو وہ حضرت اسلام کو بھیجا کرتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے مقدمے وغیرہ کے سلسلے میں، زمینوں کے مقدمہ، زمینوں کا مقدمہ تھا کچھ. تو اس لحاظ سے کچھ دعوت سے پہلے نوجوانی میں کچھ سلام دعا کو واقفیت تھی. میری خالہ نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میں نے پوچھا کہ ہماری جب خاندان میں کیسی آئی اہمیت. وہ کہنے کہ حضرت اسلام جب آتے تھے لاہور میں تو حضور نوجوان تھے، بالکل نوجوان لڑکے تھے، پر ایسی کشش تھی کہ میرے پر نانا جو تھے، مطلب میرے دانا جان کے والد میاں چراغ الدین صاحب جو رئیس تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جب اکٹھے ہوتے وہاں پر روسا اکٹھے ہوتے یا مقدمے میں میں ان کو دیکھتا تو میں ان کو کہتا تھا نماز پڑھاؤں. کہتے اس نوجوان میں مجھے ایک عجیب طرح کی کشش تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ خاص بات ہے، یہ عام نوجوان نہیں ہے. ہم ہمیشہ نماز کے لیے ان کو آگے کرتے تھے، اور ان کے پیچھے مجھے نماز پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا. حالانکہ وہ بزرگ آدمی تھے، بہت مطلب بڑی عمر کے تھے. تو حضرت اسلام کے ساتھ پہلے سے ہی کچھ سلام دعا تھی، اور بعد میں بھی حضور آتے رہے ہیں ہمارے گھر میں. الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جس گھر میں وہ آتے تھے اسی گھر میں، اس کا نام ہے مبارک منزل، اسی بلڈنگ میں میری پیدائش ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاکم اللہ. مولانا اب اس تربیت کے بعد جو خدا تعالیٰ کے فضل سے والدین کی اور خواہش اور سب کچھ، لیکن باقاعدہ جامعہ میں جو داخلے کا آپ نے انٹرویو دیا ہے وہ کب دیا ہے؟ کچھ یاد پڑتا ہے؟ وہ بھی ایک بڑے مزیدار بات ہے کہ جب میں نے ایف اے کیا تو ایک دن میرے والد صاحب نے کہا کہ چلو میں تمہیں جامعہ میں جا کے داخل کراتا ہوں. چنانچہ رات کو ہم بیٹھے لاری پر لاہور سے، تو پہنچ گئے ہم ربوہ، رات کو لنگر خانے میں قیام کیا. اگلے دن صبح انٹرویو تھا، وکالت تعلیم میں انٹرویو تھا. اس وقت میں، وہ بھی میرا خیال ہے میں زیادہ اس وقت میں 16 سال کا تھا، 16-17 سال کا. تو میں جب گیا تو باہر ہم لوگ بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے. حامد کریم صاحب بھی اس وقت تھے، اور یہ نسیم باجوہ صاحب جو اس وقت ہمارے مربی ہیں، حامد کریم صاحب جس کو ہالینڈ میں جو مربی ہیں، اور نسیم باجوہ صاحب جس کو انگلینڈ میں مربی ہیں، یہ بھی اسی دن آئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ انٹرویو ہوا تھا. تو جو اس طرح ہوا کہ
اندر جب میرا آواز وہی وکالت تعلیم کے باہر دفتر کے باہر چیک پڑی ہوئی تھی، تو اندر ایک بورڈ بیٹھا ہوا تھا علماء کا، میں مولانا ابو الطاہر صاحب جلندھر تھے، قاضی نذیر صاحب تھے، میر داؤد احمد صاحب تھے، اور میاں عبدالرحیم احمد صاحب جو وکیل تعلیم تھے وہ تھے. اس طرح غالباً ایک اور قائد بزرگ تھے، مجھے اس کا نام نہیں یاد ہے، میرا یہ بزرگوں کا ایک پینل بیٹھا ہوا تھا. تو میرا آواز آئی عبدالباسط صاحب طارق آف لاہور اندر آ جائیں. تو میں چیک اٹھا کے اندر گیا، تو اس وقت میں کچھ تھوڑا سا نروس ہو گیا بزرگوں کو دیکھ کے نا. خاص طور قاضی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی وہ ماشاء اللہ پگڑی اور اینک دیکھ کے نا، تو مجھے وہ کچھ تھوڑا تھا نا، کچھ میں نروس ہوا. تو انہوں نے مجھے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے نام بتایا. کہاں سے ہیں؟ میں نے بتایا. تو کوئی خاندان کا بزرگ آدمی، میں نے میاں عبدالعزیز صاحب مغل کا نام لیا، اپنے نانا جان کا. اچھا، میں یہاں نانا جان کے بارے میں ایک بات میں مزید بتاؤں گا. وہ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو کہنے لگے کہ اچھا آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے عالم اسلام کی؟ تو میں نے کہا میں نے کشتی نو پڑھی ہے. اور کوئی کتاب؟ تو مجھے اس کو یاد نہیں آیا. تو میں کچھ کافی نروس سا ہو گیا نا. لیکن باقی کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا، صرف قاضی نذیر صاحب مجھ سے سوال کرتے رہے. غالباً میرا خیال ہے مولانا ابو الطاہر صاحب جلندھر نے مجھے ایک سوال کیا، اس طرح کچھ سوال کیا، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن میں کچھ کافی گھبرا گیا. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیں آپ. ٹھیک ہے. میں باہر آیا تو میں نے آتے ابا کو کہہ دیا کہ ابا جان میں نے نہیں جامع جانا ہے، میں جامع نہیں جاؤں گا. تو ابا جان چپ، کچھ تھوڑے سے غمزدہ بھی ہوئے. آخر اتنی بڑی لمبی خواہش تھی ان کی، آپ کی پیدائش سے بھی قبل کی. تو کچھ چپ رہے. سارا راستہ ابا جان نے میرے سے کوئی بات نہیں کی. ہم لاری پہ بیٹھے اور گھر چلے گئے. تو اصل میں مجھے کچھ تھوڑی سی گھبراہٹ یہ ہوئی، میں ربوہ پہلے کافی دفعہ آیا، ہر قرآن کلاس پر میں گرمیوں میں ربوہ آتا تھا، ہر اجتماع پہ میں ربوہ آتا تھا. ربوہ ویسے تھا. اس دن ایسی بات ہوئی کہ وہ اجتماعات کے دنوں میں تو رونق ہوتی ہے، اس دن میں اس وقت آیا جب کوئی اجتماع نہیں تھا. اس دن مجھے ربوہ بڑا خاموش لگا. اور اب میرا بچپن انارکلی بازار میں گزرا ہے، انارکلی میں ہمارا گھر تھا. تو میں جب آیا تو مجھے کچھ تھوڑا سا ایسے لگا جیسے بہت ہلکی لائٹ ہے یہاں پر، خاموشی ہے بالکل. کوئی رات کو عشاء کے بعد کوئی آدمی تھوڑے زیادہ، یہ میں بات کروں 1966 کی، 1966 کی بات کر رہا ہوں. خیر میں آ گیا گھر. یہ تو تھا میرا پہلا مطالعہ. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی شان جو آپ دیکھیں کہ جب میں نے بی اے کیا اور اچھے نمبر سے کیا، اصل میں مجھے ڈگری ملی تھی بی ایس سی کی، اور میں نے اسلامی کالج سول لائن سے بی اے کیا. بی ایس سی اس لیے مجھے ڈگری پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی وہ نہیں مل سکی. میں نے سائیکالوجی اسٹڈی کی تھی، اور سائیکالوجی کے ساتھ میں نے میڈیسن بھی اسٹڈی کی تھی، یعنی جو انسان کے جو جسم کا ہے. خیر میں بی اے میں نے کیا، اچھے نمبر پہ کیا. اس کے بعد خود بخود میں امی جان ابا جان کو میں نے ایک ٹیچی خود ہی تیار کیا. ان کو پتہ بھی نہیں ہے میرے ابا جان کو. میں نے ایک چھوٹا تھا وہ ٹرنک ہوتا تھا اس زمانے میں ٹین کا، وہ ٹرنک میں نے اپنے کچھ کپڑے ڈالے اور امی ابا جان کو سلام کر کے تو میں اکیلا آ گیا. اکیلا آیا. اس کو جامع شروع ہو چکا تھا، جامعہ احمدیہ شروع ہو چکا تھا. میرے خیال 1 مہینہ ہو چکا تھا، اکتوبر کا مہینہ تھا، مجھے یاد نہیں، ہاں اکتوبر کا مہینہ تھا. میں سیدھا جامعہ میں چلا گیا. تو میں نے پرنسپل صاحب کے دفتر میں جا کے نوک کیا. تو اندر سے میر داؤد احمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھتے تھے. میں آ جائیں. میں اندر آیا، سلام کیا. کیسے آئے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں جامعہ میں داخل لینا ہے. اچھا بیٹھے. اچھا میں نے وہ ظاہر ہے کہ میں نے اس وقت وہ ٹائی پہنی ہوئی تھی اور وہ واسکٹ بڑی خوبصورت اور پینٹ وغیرہ. تو میر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لاہور میں کس فیملی سے ہیں؟ میں نے بتایا ان کو. اچھا کیا کتنی تعلیم میں نے کہا میں بی اے کر کے آیا ہوں. تو امیر صاحب نے کہا اچھا. پھر میر داؤد صاحب نے مجھے ایک چھوٹا سا قرآن شریف دیا کہ اس کو ذرا میرے سامنے پڑھے. چنانچہ میں نے قرآن شریف پڑھا تو میر صاحب نے قرآن شریف سنا تو مجھے کہنے لگا کہ دیکھو تم نے تھوڑا سا قرآن شریف پڑھا ہے، اس میں بھی کچھ غلطیاں ہیں، اس لیے اپنی تلاوت اور تلفظ صحیح کرو. ٹھیک ہے. پھر مجھے کہا ٹھیک ہے آپ کو داخلہ ہو گیا ہے بالکل. اور مجھے کہا کہ یہ دفتر سے کچھ پیسے لے جائیں اور وہاں ہاسٹل میں جا کر اپنی جو ہے نا وہ میلڈی کرا دیں. چنانچہ میں ادھر چلا گیا. دفتر میں گیا، اپنا نام لکھوایا. انہوں نے مجھے کچھ رقم دی. اس کے بعد عام جو میٹرک پاس لڑکے تھے اس کو 30 روپے وظیفہ ملتا تھا. میں جو کہ بی اے تھا اس لیے مجھے 80 روپے وظیفہ ملا. 80 روپے اس زمانے میں مطلب ایک طالب علم کے لیے اچھی رقم تھی. میں ہاسٹل چلا گیا. وہاں قریشی صاحب تھے. قریشی میرے بہت ہی پیارے دوست تھے. تو قریشی صاحب وہاں ہاسٹل کے اس وقت وہ کاپی کیپر تھے. میں وہاں چلا گیا. میں جا کے سلام کیا. بڑے خوش اخلاقی سے ملے. میں نے کہا میں لاہور سے آیا ہوں اور اب
تو کہنے کا ٹھیک ہے میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے. تو اس کے بعد مجھے کہا کہ چارپائی ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا میں چارپائی تو لے کے نہیں آیا, لاہور سے میں چارپائی تو نہیں لے کے آیا. کہ نہیں یہاں چارپائی نہیں ملے گی آپ کو, آپ نے چارپائی لے کے آنی کسی. میں پریشان, میں یہاں پر ابوا میں کس کے ساتھ چارپائی. پھر مجھے یاد ہے ہمارے کوئی دور کے رشتے دار رہتے ہیں ملا دار الرحمت میں. اچھا, تو میں وہاں چلا گیا رات تو کو. جامعہ سے کافی دور ہے. ہاں ہاں, ملا دار الرحمت کے وسط میں رہتے تھے, جہاں وہ گھر نہیں تھا حاجی فاضل صاحب کا, اور پھر وہ پیچھے وہ جو گلی جو تھی جہاں نسیم بیدی صاحب کے والد محمد خان صاحب نسیم رہتے تھے, نسیم سیفی صاحب رہتے تھے, اس گلی کے اندر ان کا گھر تھا. خیر میں رات کو عشاء کے بعد چلا گیا اور وہاں جا کے نوک کیا تو انہیں مجھے خیر اندر چلے گئے, ہمارے رشتے دار تھے. کہنے کا کیا بنے گا, مجھے ایک چارپائی چاہیے. انہوں نے مجھے ایک چارپائی دی تو ٹیڑھی تھی بالکل. وہ آپ کو پتا پاکستان میں بان کی چارپائی ہوتی ہیں اور لکڑی کی, جب وہ باہر بارش میں پڑی تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. انہوں نے مجھے چارپائی دی, انہوں نے کہا یہی ہے, یہ لے کے جانی ہے تو لے جاؤ. میں سر پہ اٹھا کے اندھیرے میں نا والی وہ میں وہاں دارالرحمت بستی سے چارپائی اٹھا کے جامعہ کے ہاسٹل میں آیا. اس طرح میری لائف کا آغاز ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ باتیں اس وقت مشکل لگتی تھیں, لیکن آج دیکھیں وہ کس قدر ہمیں بھی اس لحاظ سے لطف دے رہی ہیں کہ مشکلات جو واقف زندگی کو شروع سے ہی پیش آتی ہیں اور پھر خدا تعالیٰ کیسے اپنے فضلوں سے نوازتا چلا جاتا ہے, الحمدللہ. مولانا آپ کی زندگی میں یہاں جرمنی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جرمن زبان کا خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ ان مبلغین میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے بڑی محنت سے اور بہت اچھی جرمن زبان سیکھی. کیا آپ نے اس کا آغاز جامعہ کی تعلیم کے دوران ہی کر دیا تھا یا بعد میں کسی وقت ارشاد ہوا آپ کو؟ مجھے تو تصور بھی نہیں تھا کہ میں نے کبھی جرمنی آنا ہے, کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. یہ سنا ہوا تھا جرمنی کا نام, اخبارات میں ہم حضور کا دورہ جرمنی کے بارے میں خبر پڑھتے تھے کہ نام کچھ فرینکفورٹ کا یاد ہے. پھر وہ ایک فرینکفورٹر ہوف یہاں ہوٹل ہے جہاں حضور کی پریس کانفرنس ہوتی تھی خلیفہ ثالث کی, وہ ہمیں یاد ہے. تو کبھی میرا تصور نہیں تھا کہ میں کبھی جرمنی آؤں گا, نہ کوئی ارادہ تھا. میرا جامعہ جب میں نے پاس کیا کس سن میں؟ میں نے جامعہ پاس کیا ہے اپریل 1975 جامعہ پاس کیا میں نے. اچھا, جامعہ پاس کرنے کے بعد میری پہلی تقرری جو ہے وہ ککی 9 میں ہوئی, چھوٹا سا گاؤں تھا. اس کے بعد پھر میری تقرری جو ہے وہ گوجرا میں ہوئی, سمندری میں ہوئی, یہ کتھو والی تیرو کی, یہ سارے گاؤں تھے, ٹوبا ٹیکسنگ وغیرہ, اس میں رہا. پھر میں کچھ عرصہ سرگودا میں بھی رہا, پیلو وینس جو تھل کا علاقہ تھا, خوشاب, مجوکا, یہ سب علاقے میں نے پھرے ہیں. مطلب میری تقرری اس طرح تھی کہ زیادہ تر میں تھوڑے عرصے رہا ہوں ان دنوں میں. لیکن آخری تقرری جو تھی نا میری, یہ 1976 کی. 1976 میں میں اوکاڑے میں تھا, اوکاڑا مسجد میں. تو ابھی تک میری شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی. تو اوکاڑا میں مسجد میں تھا. تو ان دنوں میں بڑی ایک رو چلی ہوئی تھی کہ غیر احمدیوں کی بسیں ہم لے کے جاتے تھے ربوہ, اور وہاں حضرت خلیفۃ المسیح سے ہم وہ سوال جواب کرواتے تھے. چنانچہ ہم نے بھی اوکاڑا سے ایک بس تیار کی. تو امیر صاحب تھے اوکاڑا کے, ان کا نام تھا عبدالحکیم صاحب, ماشاء عبدالحکیم صاحب, بہت نیک آدمی تھے. وہ تھے, خاکسار تھا. اس طرح ہم پوری بس لے کے غیر احمدی کے گئے. ان دنوں میں حضور تازہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے. تو جب ہم گئے تو حضور نے کہا آپ تشریف لے آئے. آ کے حضور نے سب بیٹھ کے حضرت خلیفۃ ثالث رحمۃ اللہ, ان دنوں میں حضور نئے آئے ہوئے تھے. تو حضور نے بیٹھتے پوچھا کون ہے آپ کا مربی؟ تو میں حضور کے ساتھ نیچے ادھر بیٹھا ہوا تھا. ادھر حضور کی کرسی جو تھی نا, حضور کرسی پر تشریف فرما تھے, ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں ساتھ ہی تھا. تو میں نے کہا جی حضور میں ہوں. حضور نے مجھے ایسے دیکھا اور پھر امیر صاحب سے پوچھا کیسا کام کر رہی ہے؟ اب امیر صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے حضور, اچھا کام کر رہا ہے. تو لیکن میں ایک دفعہ ڈر گیا تھا بہت زیادہ. تو انہوں نے امیر صاحب نے بات کی کہ تم تبلیغ کتنے بیعتیں کی ہیں, تبلیغ کیوں نہیں کر رہے, کیا تبلیغ کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا علاقہ بڑا سخت ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے حضور کہ سختی ایک نسبتی چیز ہے کہ دیکھو کاغذ کے اندر سوراخ کرنا ہو تو انگلی سے ہو جاتا ہے, لکڑی کے اندر سوراخ کرنا ہو تو لوہے کی وہ چاہیے, لیکن اگر کسی موٹی لوہے کی چادر میں سوراخ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو ہیرے کی انی چاہیے, تب سوراخ ہوتا ہے. یعنی کہ جس چیز میں سوراخ کرنا ہے جتنی وہ سخت ہے اس سے زیادہ تم سخت ہو گئے, یعنی زیادہ دعائیں کرو, زیادہ تبلیغ کرو, اس سے یہ فائدہ ہوگا. پہلا حضور سے ہماری ملاقات ختم ہو گئی. ہم لوگ دارالضیافت گئے, وہاں کھانا وغیرہ کھایا. اس کے بعد امیر صاحب نے کہا کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں,
عصر کی نماز کے بعد پھر ہماری روانگی واپسی ہے. عصر کی نماز میں نے پڑھی. اس وقت شیخ مبارک احمد صاحب تھے حدیقت المبشرین کے سیکرٹری. جب میں نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو انہوں نے مجھے آواز دی بس صاحب ادھر آئے. میں چلا گیا. کہیں گے آپ نے نماز کے بعد مجھے دفتر میں مل کے جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں دفتر میں ملنے کے لیے چلا گیا. کچھ میں ڈرا بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. تو میں دفتر میں داخل ہوں گا. تشریف رکھیں. حضور خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے کہ حضور نے فیصلہ فرمایا کہ آپ اسلام آباد ابھی چلے جائیں ابھی اور جا کر وہاں جرمن زبان میں داخلہ لیں. یہ تھا میرا جرمن زبان داخلہ. میں نے امیر صاحب کو کہا. میں نے کہا مجھے تو یہ حکم ہو گیا. تو وہ کہنے کہ لو آپ تو پھر گئے. میں نے کہا جی بس خلیفہ وقت کا حکم ہے. اسی دن شام کو میں چلا گیا اسلام آباد. وہیں روانگی ہوگی کوئی سامان وغیرہ؟ نہیں میرا بس سامان تو میں نے میرے ہاں میں یہی تو حیران ہوں کہ سامان تو میرا سارا اوکاڑے میں پڑا ہوا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ اسی وقت میں نے کچھ انہوں نے مجھے کچھ حدیقہ آباد نے کچھ رقم دی کرایہ وغیرہ کی. تو میں اسی وقت ہی ربوہ سے فیصل آباد وہاں سے سیدھا میں بیٹھا اور اسلام آباد چلا گیا. وہاں اس وقت ہمارے عبدالرشید صاحب جو اس وقت ہمارے چائنیز ڈیسک کے انچارج ہیں وہ تھے. حامد کریم صاحب پڑھ رہے تھے اس وقت اور یہ دو آدمی تھے. تو ہم لوگ کہاں پر تعلیم حاصل کی آپ نے؟ وہاں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویج. یہ اسلام آباد یونیورسٹی کا ایک حصہ جس کو نمل کہتے تھے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز. تو وہ دوست وہ چائنیز سیکھ رہے تھے. رشید صاحب حامد کریم صاحب رشین سیکھ رہے تھے. میں بھی وہاں چلا گیا. جا کے صبح پہنچا. بڑی خوشی ہوئی مل کے. ان کو میں جامعہ سے جانتا تھا. وہاں میں چلا گیا انسٹیٹیوٹ میں. وہاں میں نے ڈھونڈا کہ جرمن ڈپارٹمنٹ کون سا ہے. جرمن ڈپارٹمنٹ میں ہے رامپس ایک جرمن تھا. وہ اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا. تو اس کو میں جا کے ملا. تو اس نے مجھے پوچھا کہ کتنی تعلیم ہے. میں نے بتایا کہ میں گریجویٹ ہوں. کہیں گے اچھا. تو وہ کلون کا تھا مجھے یاد ہے. اس کی فراو ہیلگا اس کی جو بیوی تھی ہیلگا اس سے بھی میرا انگلش میں تھوڑا بہت انٹرویو لیا. پھر مجھے داخلہ مل گیا. تو وہ آپ داخلہ مل گیا تو اس نے کہا کہ اس وقت آپ واپس چلے جائیں گھر آپ نے اور ہماری 2 ہفتے کے بعد ہمارا جب انسٹیٹیوٹ کھلے گا تو پھر آپ چھٹیوں کے بعد آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے تیاری کا موقع مل گیا. میں نے اوکاڑ سے سامان لے کے لاہور آیا. لاہور میں تیاری وغیرہ کر کے تو میں آ گیا. اچھا اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ ادھر رہتے تھے. تینوں مربیان. بڑے مزے کا وقت تھا. تینوں مربیان اکٹھے نماز پڑھتے, اکٹھے کھانا کھاتے, اکٹھے سیر کو جاتے. تو میں حامد کریم صاحب, ہاں ایک اور دوست تھے ہمارے وہ طارق محمود صاحب, وہ انہوں نے فرینچ میں داخل لیا. تو اس وقت ہم 4 مربیان پڑھ رہے تھے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نمل میں. میں جرمن سیکھ رہا تھا, طارق محمود صاحب فرینچ سیکھ رہے تھے, حامد کریم صاحب رشین سیکھ رہے تھے اور رشید صاحب جو تھے وہ چائنیز سیکھ رہے تھے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. مولانا معلوم ہی نہیں ہوا, وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوا اور پہلے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم گفتگو کو یہیں سے آئندہ پروگرام میں اس کا آغاز کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم, آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز